دیکھیں کوئی بھی جو درخت ہے، درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اور یہ جو انسان ہے اگر اس کو پہچاننا ہو تو کس طرح پہچان سکتے ہیں؟ جو انسان ہے وہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، جو درخت ہے وہ اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اور جو انسان ہے وہ اپنے اخلاق کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ جس درخت کا پھل میٹھا ہو اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اس کو پانی دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جس انسان کا اخلاق اچھا ہو، جس انسان کی جو عادات ہیں وہ اچھی ہوں، وہ انسان بھی لوگوں کے نزدیک وہ عزت کا مرکز بنتا، یعنی لوگوں کی نگاہوں میں اس انسان کی عزت ہوتی ہے جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے۔ اور پھر جو اخلاق ہے اس کے 3 رتبے بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو اخلاق ہے جس کو اخلاق حمیدہ کہتے ہیں، اور اخلاق حمیدہ وہ اخلاق ہے جو یہودیوں کو عطا کیا گیا تھا کہ اگر کوئی کسی کو تکلیف دیتا ہے تو اس کا بدلہ لیتے ہوئے اس کو صرف اتنی تکلیف دے سکتے ہیں۔ ان النفس بالنفس والعین بالعین، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، یعنی جس قدر کوئی تکلیف پہنچائے اس کو صرف اتنی تکلیف دی جائے۔ یہ ہے اخلاق حمیدہ، اور یہ یہودیوں کو عطا کیا گیا۔ دوسرا جو رتبہ ہے اخلاق کا وہ ہے اخلاق کریمہ، اور اخلاق کریمہ یہ عیسائیوں کو عطا کیا گیا۔ مطلب اگر کوئی کسی کو تکلیف دیتا ہے تو وہ تکلیف دینے والے کو معاف کر دے۔ اگر کوئی تکلیف دیتا ہے تو تکلیف دینے والے کو معاف کر دینا، یہ ہے اخلاق کریمانہ۔ بلکہ اس کی تو مثال بھی دی جاتی ہے نا کہ اگر کوئی عیسائی کے ایک رخسار پر تھپڑ مارتا ہے تو وہ اپنا دوسرا رخسار بھی پیش کر دیتا ہے۔ یہ ہے اخلاق کریمانہ کہ اگر کوئی تکلیف دیتا ہے تو وہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا جو اخلاق کا مرتبہ ہے وہ ہے اخلاق عظیمہ۔ قرآن مجید میں بھی فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ تو یہ جو اخلاق عظیمہ ہے یہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے صدقے امت مسلمہ کو عطا کیا، اور اس شریعت مطہرہ میں حکم کیا ہے کہ اگر کوئی تکلیف دیتا ہے تو اس تکلیف دینے والے کو معاف کیا جائے، اور نہ صرف معاف کیا جائے، فرمایا واعفو عنہم، اس کو معاف کرو، واستغفر لہم، اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا بھی کرو، وشاورہم فی الامر، اور اس کو مشاورت میں بھی شامل کرو۔ دیکھیں نا اب تینوں کے اندر فرق ہو گیا۔ پہلا اخلاق اخلاق حمیدہ جو یہودیوں کو عطا کیا گیا کہ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے تو اس کو صرف اتنی تکلیف دی جائے، یہ اخلاق حمیدہ ہے۔ دوسرا رتبہ اخلاق کا اخلاق
مانا کہ اگر کوئی تکلیف دیتا ہے تو اس کو بس معاف کر دیں. یہ ہے اخلاق کریمانہ جو عیسائیوں کو عطا کیا گیا. اور تیسرا وہ ہے اخلاق عظیمہ جو اللہ نے امت مسلمہ کو عطا کیا ہے کہ اگر کوئی تکلیف دیتا ہے، زیادتی کرتا ہے تو اس کو معاف کر دیں. اور نہ صرف معاف کریں بلکہ اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا بھی کریں اور پھر اس کو اپنے مشاورتی امور میں بھی شامل کریں. یہ ہے اخلاق عظیمہ جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے صدقے اس امت کو عطا کیا. اور ایک حدیث میں اخلاق کے بارے میں میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومنین میں سے سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا ہے. مومنین میں سے سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہے. یعنی جس کا اخلاق اچھا ہے، فرمایا وہ مومنین میں سے کامل ایمان والا. اب حدیث مبارکہ دیکھو تو صحیح، یہ نہیں فرمایا کہ جو نماز کی کثرت کرے وہ کامل ایمان والا ہے، جو روزوں کی کثرت کرے وہ کامل ایمان والا ہے، جو صدقہ و خیرات کی کثرت کرے وہ کامل ایمان والا ہے. نہ، فرمایا مومنین میں سے کامل ایمان والا وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا ہے. یعنی جس کا اخلاق بہترین ہے، جس کی عادات اچھی ہیں، جو حسن اخلاق کو اپناتا ہے، فرمایا وہ انہی مومنین میں سے کامل ایمان والا ہے.